امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دور حاضر میں اپنے پیغام کو دور دراز مقامات تک پہنچانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا بیان دور دراز مقامات پر موجود لوگ بیک وقت سنتے تھے، تو یہ اس دور میں کیسے ممکن تھا؟ آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک ذرائع سے، سائنسی ذرائع سے آواز دنیا بھر میں پہنچا دی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہیں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں کس کس ملک میں دیکھے جا رہے ہوں گے. تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ سائنسی ذریعہ. لیکن میرے مرشد غوث پاک کا کمال تھا کہ اس وقت تو مائک بھی نہیں تھا. مائک بھی شاید بعد ہی میں ایجاد ہوا ہے. تو مائک بھی نہیں تھا اور 70 ہزار کے اجتماعات ہوتے تھے. اچھا، پھر میرے مرشد غوث پاک کا بیان لائیو ریلے ہوتا تھا. کہاں کہاں مطلب یعنی کہ جمع ہو کر اللہ کے نیک بندے سنتے تھے. دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں. غوث پاک بغداد میں بیان کرتے تھے اور جگہ جگہ ان کا بیان ریلے ہوتا تھا. نہ ٹیلی فونک سسٹم ہوتا تھا، نہ مائک کا کوئی ترکیب تھی، نہ کوئی کسی طرح کا چینل تھا. تو یہ سارے کیسے یہ ہوتا تھا؟ تو یہ سب روحانی کنیکشن سے ہوتا تھا. یہ میرے مرشد کی کرامت تھی غوث پاک کی. تو یوں بیان ہر جگہ ان کا پہنچتا تھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سائنسی آلوں میں تو بڑی خرابیاں ہیں کہ جو قریب بیٹھے گا اس کو آواز صاف آئے گی، دور بیٹھے گا اس کو صاف نہیں آئے گی. پھر گھرگھراہٹی شروع ہو جاتی ہے. کبھی مائک بوم کر کے شور مچاتا ہے تو یہ اسکرین ہے تو اس پر ایرر آ جاتے ہیں، تو نو سگنل، تو پور سگنل، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تو بجلی فیل ہو گئی تو دیکھتے رہ گئے، گیا. لیکن میرے مرشد کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جو سامنے بیٹھا ہوا ہے پہلے نمبر پر، جس طرح اس کو آواز صاف آتی تھی اسی طرح آخر والے کو بھی صاف آواز آتی تھی. 70 ہزار کا اجتماع. یہ میرے مرشد، میرے پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث السمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کرامت تھی. اور آپ کے وعظ میں سیدنا خضر علیہ السلام کی بھی جلوہ گری کی حکایات ہیں. تو سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے. تو یہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے غوث پاک کے وعظ سے کچھ فیض لینے آتے تھے یا سیکھنے آتے تھے، نہیں. بعضوں کا چھوٹا عالم بیان کر رہا ہوتا ہے، بڑا عالم بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ بڑے عالم صاحب چھوٹے عالم سے سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بڑے عالم صاحب چھوٹے عالم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجئے. تو سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ السلام تشریف لا کر غوث پاک کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. یوں اس کے یہ ہم مطلب تعویل لیں گے ان کی تشریف آوری سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.